بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین و سامعات، کائنات کو اللہ رب العزت نے ایک نظام میں رکھا ہے اور اس کا ایک میزان مقرر کیا ہے۔ وہ بہتر جانتا ہے کہ پہاڑوں کی بلندی کہاں رکھنی ہے، میدانی علاقے کہاں رکھنے ہیں، صحرا دریا کہاں بنانے ہیں۔ وہ سب کرنے پہ قادر قدیر بھی ہے، وہ عزیز بھی ہے، وہ حکمتوں والا حکیم بھی ہے۔ اللہ جو چاہتا ہے فیصلے کرتا ہے۔ واللہ یحکم لا معقب لحکمہ، اللہ کے فیصلوں کو تسلیم کیا جائے گا، ان پہ چونکہ چنانچہ اگرچہ مگرچہ حاشیہ نشینی یا نکتہ چینی نہیں ہوگی۔ انہی فیصلوں میں سے اللہ کا ایک فیصلہ اور اللہ کا میزان ہے کہ وہ کسی کو بغیر ماں باپ کے پیدا کر دیتا ہے، زندگی عطا کر دیتا ہے، کسی کو مرد سے وجود دے کے سیدہ حوا بنا دیتا ہے، اور کسی کو باپ کے بنا جناب عیسیٰ بنا دیتا ہے۔ اور کہیں میرا مالک اولاد کی اتنی کثرت رکھتا ہے کہ لوگ بس بس کر اٹھتے ہیں، اور کچھ لوگوں کو میرا مالک بالکل محروم کر دیتا ہے، زمینیں بنجر کر دیتا ہے۔ ساری زندگی کی بھاگ دوڑ، محنت کا دکاوش، ہماری ساری چاہتیں، آرزوئیں، دعائیں، مناجات، میرا مالک ان کی پرواہ نہیں کرتا، اور ہماری شدت الہا، چپکنے چمٹنے مانگنے کے باوجود بھی وہ عطا نہیں کرتا۔ اس کی حکمت کہیں چاہتا ہے تو بیٹے اور بیٹیاں اکٹھے دے دیتا ہے، اور کہیں چاہتا ہے تو اکیلے بیٹے یا اکیلی بیٹیاں، یہ اس کے فیصلے ہیں۔ اللہ کے میزان کو اگر جوں کا توں رہنے دیا جائے تو اسی میں خیر، اسی میں بھلائی اور اسی میں حکمت ہے، لیکن انسان ہے، اس نے قانون کو اپنے ہاتھ میں لے کے نفع اور نقصان، ذاتی چاہت، پسند اور ناپسند کی بنیاد پہ اللہ کے میزان کو بدلنے کی کوشش کی ہے۔ پہلا میزان ترازو، جس میں تول کو جھول دی گئی، وہ قابیل کا ہے کہ جس نے حابیل کو ایک بیٹی، ایک عورت کی وجہ سے مارا، جناب آدم کی بیٹی، اور یہ بھائی جو ساتھ پیدا ہوئے ہیں، ایک عورت کی بنیاد پہ رب کے میزان کو ٹیڑھا کیا
اور شاید یہ قیامت تک ایسے چلتا رہے کہ زرزن زمین کی خاطر انسان مرتا رہے اور مارتا رہے۔ یہ میزان یوں بھی بدلا گیا کہ لڑکوں کو اپنے لیے اولاد میں عزت والا، اکرام والا، شان و شوکت والا، جاہ و ہیبت والا، ٹھاٹ باٹ والا سمجھا گیا کہ بیٹوں کے ساتھ کمر بھی مضبوط، کندھے بھی مضبوط، بازو بھی مضبوط، میری پشت، میری نسل بھی مضبوط، تو انہیں ترجیح دی گئی۔ بیٹیوں کو حقیر جانا گیا، معمولی سمجھا گیا، اور نتیجہ یہاں تک نکل آیا کہ بیٹی پیدا ہونے کی خبر اگر کسی گھر کی لگ جاتی تو دنیا کے سارے آر اکٹھے کر کے اس گھر پہ لگا دیے جاتے کہ دیکھو یہ فلاں گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ شرمندگی سے منہ لپیٹ لیے جاتے کہ کوئی دیکھے نہیں، کوئی سنے نہیں، کوئی یہ نہیں کہے کہ فلاں کا باپ ہے، لوگ علاقے چھوڑ جاتے۔ اور یہاں تک نوبت آ گئی کہ اپنی ہی بیٹیوں کو اپنے ہاتھوں گڑھے کھود کے زمین میں الٹا کر کے سر نیچے کر کے مٹی ڈالنا شروع کرتے۔ ان کے ناک منہ نتنوں سے جب یہ ہوا کا اخراج آنا جانا سانس بند ہوتی، تڑپ تڑپ کے مرتی، حتیٰ کہ پاؤں تلک ان کو مٹی میں درگور کر دیا جاتا۔ کوئی چھڑانے والا نہ ہوتا، کوئی سمجھانے والا نہ ہوتا، کوئی پکڑنے والا نہ ہوتا۔ آج بھی مکہ میں وہ قبرستان موجود کہ جہاں بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے تھے لوگ، مگر اللہ الرحمان نے اپنے وعدوں کے مطابق عورت کی بہتری کے لیے، رحمت اور کرم کے لیے انسانوں کی سوچ کو بدلا، مائنڈ بدلا، عقیدہ بدلا، خیالات بدلے، تصورات بدلے، تعلیم دی، تربیت کی، عورت پہ احسانات کیے۔ میں تفصیل نہیں، نہ ہی اتنا وقت ہے کہ وہ دوں یہاں پہ، کہ دیگر اقوام عالم اس وقت عورت کو کس نظر سے دیکھتے ہیں۔ کتابیں اٹھائیے، عقیدے پڑھیے، دنیا کا بدترین جانور عورت ہے ان کی نظروں میں، شیطان کا نمائندہ عورت ہے، دنیا کی بدتینت، گندی چیز اور گندی جگہ عورت ہے۔ ان کی نظروں میں عورت نقصان ہی نقصان ہے، اور اس کی قربت تباہی اور بربادی کے سوا کچھ نہیں۔ جنت سے نکلوانے والی عورت، شیطان کے پھندے میں پھنسانے والی عورت، انسان کے وجود کو، طاقت کو، قوت کو مٹانے والی عورت، اس سے بچنا دین کا حصہ اور دنیا کے لیے ضروری۔ یہی وجہ ہے کہ رہبانیت اختیار کی، مرد الگ چلے گئے، جنگلوں میں، بنوں میں نکلے، الگ بلڈنگیں بنائی، کلیسوں میں بیٹھے۔ عورت سے دوری اختیار کرنا ضروری سمجھا گیا اور اسے گناہ کا پلندہ سمجھا گیا، اور یہاں تک کہ اس کو چھوت قرار دے کر کے الگ کر دیا گیا۔ اس کو نہ جینے کا حق، نہ پینے کا حق، نہ پہننے کا حق، نہ دیگر حقوق، نہ مالی جسمانی، یہ سب ان حقوق سے آری کر کے آخری حل یہ تھا کہ نجات لینی ہے تو اس سے دور چلے جاؤ یا اس کو مار کے اپنے سے دور کر دو۔ حضرات، اسلام آیا۔ آج جس اسلام کے مد مقابل 8 مارچ کو مارچ میں یہ جملے کسے جاتے ہیں کہ مجھے مرد سے، اس کے وجود سے نفرت، اس کی اساس سے نفرت، میں، میرا جسم، میری مرضی، مجھے کچھ نہیں کرنا ہے، آزادی، مساوات، فریڈم، یہ وہ ساری چیزیں آپ سنتے بھی ہیں، جانتے بھی ہیں۔ میں صرف عورت کو مخاطب ہو کے اپنے بھائیوں، بزرگوں، بیٹوں کی موجودگی میں اسلام کے صرف ہزاروں احسانات میں سے 50 احسانات کا آج تذکرہ کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ وقت میں برکت دے۔ لب و لہجے کے اندر خیر اور بھلائی، افہام و تفہیم کے رویے کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ کبھی ٹھنڈے دل سے سوچنا، اسلام نے جتنی جاہلانہ روشیں تھیں عورت کے اوپر سے اٹھا دی۔ کہا کہ اس کو جنت سے نکالا گیا۔ قرآن مجید کا مطالعہ کریے، سب سے پہلے
مرد اور عورت کو، شوہر اور بیوی کو جس جگہ رکھا اسے رب نے جنت کا نام دیا، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ۔ جو بھی عورت اور مرد کی رہائش ہوگی، سکنا ہوگا، وہ بلڈنگ ہو، وہ کوٹھی ہو، وہ کسی پلازے میں رہائش ہو، وہ کوئی ولا ہو، وہ آپ کا وہاں پہ کوئی جبا کبا چھوٹا موٹا رہائش کی جھونپڑی ہو، آپ تنکو میں بھی رہ رہے ہیں، کھلے آسمان کے نیچے بھی، جس جگہ میاں بیوی اکٹھے رہ رہے ہیں، پرسکون رہ رہے ہیں، یہ دونوں مل کے رہ رہے ہیں، وہ جگہ جنت ہے۔ حضرات، دوسرا احسان اللہ رب العزت نے اسے عقدی تحفظ دیا۔ کیا ہے عقدی تحفظ؟ اس کے بارے میں عقیدہ بن چکا تھا کہ یہ شیطان کی نمائندہ ہے۔ اللہ نے عقیدے کو پاکیزہ کر کے کتاب اللہ میں ایک دو جگہ نہیں، سینکڑوں آیات میں عورت کے بارے میں ہمارے عقیدے کو صاف ستھرا کیا کہ یہ بھی بناتے ہوا ہیں، بناتے آدم ہیں، یہ تمہارے خون، تمہارے وجود، تمہارے حسب، تمہارے نسب اور تمہاری نسل کا حصہ ہے۔ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ بولے، النساء شقائق الرجال۔ لوگوں، اپنا عقیدہ، اپنا عقد، اپنی لگی ہوئی گرہیں غلط جگہوں پہ جو بند گئے ہو، کھولو، خود کو آزاد کرو، ذہن کو پاک اور صاف کرو۔ یہ گناہ کا پلندہ یا شیطان کا پھندہ یا اس کا نمائندہ نہیں ہے۔ شقائق الرجال مردوں کی سگی بہنیں ہیں، یہ خون کے رشتے ہیں، یہ وہی ہیں، جیسے تم ہو ویسے وہ ہیں۔ یہاں اللہ تعالی نے وجود کے اعتبار سے عقیدے کو پاکیزہ کرا ہے۔ اور تیسرا احسان فکری تحفظ۔ آپ ان کے بارے میں اپنی سوچ کو پاکیزہ کیجئے۔ عورت کے بارے میں زمانہ جاہلیت نے جو سوچ بنا دی تھی کہ یہ عار ہے، یہ ایک کلنک کا نشان ہے، یہ وجود پہ دھبا ہے، یہ زمین پہ گناہ کا سرچشمہ ہے، فکر کو پاکیزہ کر دیا کہ نہیں، یہ عورت ایسے نہیں ہے، جو تم سمجھ رہے ہو ویسے نہیں ہے۔ اپنی فکر سوچ پاکیزہ کیجئے۔ اگر میرا رب اسے بنانے پہ آئے تو دنیا کا سردار بنا ڈالے، بنانے پہ آئے، یہ تو وجود کے ساتھ کردار کی بات ہے، جو بھی اچھا کر لے گا اللہ تعالیٰ اس کا حق نہیں رکھے گا۔ اور چوتھا حق دیا نظریاتی تحفظ، کہ اس کے بارے میں نظریہ بھی پاکیزہ کرو اور نظر بھی پاکیزہ رکھو۔ بری نظر نہیں، بری سوچ نہیں، بری فکر نہیں، برا تصور نہیں، برا امیج نہیں اور برا عقیدہ نہیں۔ یہ کتاب اللہ کو پڑھیے، سنت رسول اللہ کو پڑھیے، احادیث کو پڑھیے، اور کچھ نہیں تو صرف اکیلی امام نسائی رحمہ اللہ کی کتاب عشرۃ النساء، کہ عورتوں کے ساتھ کیسے زندگی بسر کرنی ہے، ان کے حقوق کون سے ہیں، دینے کون سے ہیں، تحفظ کیا ہے، یہ اگر پڑھ لیجئے تو یہ سارے عقائد، نظریات اور فکری پہلو جو ہیں وہ کتنے پاکیزہ کر دیے۔ اللہ نے عورت پہ احسان کیا۔ پانچواں حق، دنیا اس کو حق وجود نہیں دے رہی تھی، اللہ نے اس کو حق وجود عطا فرمایا، حق وجود عطا فرمایا۔ جہاں بیٹے وہاں بیٹیاں، جہاں بھائی وہاں بہنیں، جہاں مرد وہاں عورتیں۔ کہتے ہو نا کہ جہاں ظلم وہاں خبر، ہاں ہاں، جہاں وہ وہاں یہ، دونوں برابر۔ وجود کے اعتبار سے لا فضل لعربی علی عجمی اگر کہا، ولا لعجمی علی عربی بولا، لا لأحمر علی اسود ولا لأسود علی احمر بولا، وہی شقائق الرجال بول کے عورت کے وجود کو ثابت کیا اور زمانہ جاہلیت کا اور ان کی سوچوں کا، فکروں کا گلا کاٹا کہ یہ غلط سوچ رہے ہیں، یہ اسی آدم اور اسی حوا کے وجود کا حصہ ہیں اور یہ تمہارے معاشرے اور سوسائٹی کا ایک رائٹ رکھتی ہیں۔ وہی ہوا، وہی فضا، وہی آگ، وہی پانی، وہی ضروریات زندگی، وہی اساس، وہی متاع جو ایک مرد کو چاہیے وہ ایک عورت کے لیے بھی ویسے کی ویسے من جانب اللہ ہے، گفٹ اور تحفہ ہے۔ اور اس کے بعد اسے حق کے وجود کے لیے سب سے پہلی چیز، جب سوچ پاکیزہ کی تو اس میں یہ نہیں کہا کہ بیٹا مانگو،
रब्बे हबली मिनस सालिहीन अकेला नहीं है, रब्बे ला तज़रनी फर्दन अकेला नहीं है। पहली रात, पहली मुलाकात शबे वसल, उस मौके पे अल्लाह ने बेटों का तसव्वुर नहीं दिया। अल्लाहुम्मा जन्निबना मिनश शैतान, अल्लाह मुझे मेरी बीवी को, बीवी पढ़े अल्लाह मुझे मेरे शौहर को शैतान और उसके हमलों से महफूज रखना। वह जन्निबिश शैतान मा रज़क़तना, अल्लाह बेटा दे तो भी, बेटी दे तो भी, मा रज़क़तना। लफ्जों की वुसअत, गहराई, अकीदे की पाकीज़गी, नजरिए की पुख्तगी और फिक्र की अंदर जो है वो दानाई देखिए कि वह जन्नबी शैतान मा रज़क़तना, अल्लाह जो हमारे रिज़्क़ में मुकद्दर में, और यहां बेटी को भी रिज़्क़ बेटे को भी रिज़्क़, जो फर्क करते हैं कि जनाब औरत औलाद लेके आती है या रिज़्क़ लेके आती है या वो छिन जाने का सबब बनती है। यहां बेटे को भी रिज़्क़ बोला, बेटी को भी रिज़्क़ बोला, और रिज़्क़ हलाल के लिए अल्लाह ने पनाह की दुआ सिखाई, महबूब ने पढ़ाई, वह जन्नबी शैतान मा रज़क़तना। जितना बेटे को तहफ़्फ़ुज़ है उतना बेटी को भी है। अभी तसव्वुर में बात है, दोनों अलग है। बीवी साइड पे बैठी है, शौहर साइड पे है, कुर्बतें अपने इंतहा को नहीं पहुंची, अभी आगाज है। बाप अपनी पुश्त में मौजूद और मां अपनी सीने की हड्डियों में मौजूद, शौहर अपने वजूद के अंदर का हिस्सा और औरत अपने वजूद के अंदर का हिस्सा, अभी दोनों मिले नहीं, नुतफा अमशाज नहीं बने। बाप की पुश्त है, यखरुज मिन बैनि सुल्ब, अभी यह हिस्सा निकला नहीं। मां की सीने की हड्डियां व तराए अभी वहीं पे मौजूद है, मगर तहफ़्फ़ुज़, गारंटी और हक साबित हो गया है, दे दिया गया है कि दोनों के लिए तहफ़्फ़ुज़ की जमानतें हैं। हजरात, मुलाकात हुई है, मां के पेट में है, रहम मादर से चिपका है। दुनिया के जदीद उलूम ने साबित कर दिया है, मशीनरी टेक्नोलॉजी साबित कर रही है बेटी है। का इसका भी उतना राइट है जितना बेटे का है। जाय नहीं किया जाएगा, दुआएं की जाएंगी, तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा, दवा दारू दिया जाएगा, बेड रेस्ट जो भी डॉक्टर बेटे के लिए लिखेगा बेटी के लिए भी लिखा जाएगा। जैसे रब बेटे को मां के वजूद से ग़िज़ा दिलवा रहा है, बेटी के लिए भी वही ग़िज़ा है। बेटे के लिए नाड़ू है तो बेटी के लिए भी नाड़ू है। अगर वजूद के अंदर सारे लवाज़िमात जो एक बेटे को चाहिए वो बेटी को भी रब दे रहा है, रब तो बराबर दे रहा है। ये रब की अता है, ये रब की तौफीक है, ये रब की हिकमत है कि वो बेटा देता है या बेटी देता है। रज़ी तो बिल्लाहि रब्बा का तकाजा ये है कि रब बेटा दे तो अल्हम्दुलिल्लाह, बेटी दे तो अल्हम्दुलिल्लाह। रब बेटा अता करे तो भी रहमत, बेटी अता करे तो भी रहमत, वो दे तो भी रिज़्क़, ये दे तो भी रिज़्क़, और रिज़्क़ को ठुकराया नहीं करते। यहां तो रोटी को दुनिया नहीं फेंकती कि नीचे फेंकी हुई है तो उठा लो, ये तो बेटी जैसा रिज़्क़ है, ये तो बेटे जैसा रिज़्क़ है। हजरात, सारी गुफ्तगू के तनाजुर में वो दोनों बातें याद रखिए। औरतों को क्या आजादी चाहिए, और उस आजादी के नतीजे में 7 दिन की बच्ची पे 5 फायर, किसी गैर से नहीं, सके बाप से। मां तड़प तड़प के जिस हालत से गुजर गई, जहान फानी को अलविदा कह गई। हजरात, सारी बातें जहन में रखिएगा और फिर आइएगा। यहां से भागती बेटियां, बाहर होते निकाह और इज्जत और इफ्फत मट्टी में मिलती हुई, नोचे जाने वाले बदन, 4-4 साल की ज़ैनबाएं, ये सारे तसव्वुर पीछे ख्याल में रख करके सुनिएगा कि कितना बड़ा एहसान है इस्लाम का। इसको हक के विलादत दिया, पैदा होने दिया जाए, पैदा होने दिया जाए। और थोड़ा पीछे चले जाइए, जब मैं पैदा होने का कह रहा हूं तो सबसे पहले जनाब तहफ़्फ़ुज़ बहबूद आबादी, आबादी का भूत मसला बन गया है। ये वसाइल को खा जाएगा। इंसान अक्लमंद के खरगोश ज्यादा बच्चे दे तो अच्छी बात है, इंसान को तो 2 ही काफी होते हैं, ज्यादा नहीं। जिन्होंने एक कहा था, करवाया था, चाइना से पूछिए,
اللہ کے میزان کو خراب کیا. اب جب ان کو فصل کے لیے, نسل کے لیے عورت نہیں مل رہی, کیسے وہ پہلی قوم تیار ہو کے تباہی کے دھانے پہ بڑھاپے کو پہنچ گئی, اور آنے والی جنریشن کے پاس ان کے ہاں فصل نہیں, زمین نہیں, کھیتی نہیں. کیا کریں گے یہ لوگ؟ آج ان کا اضطراب پڑھیے, تھنک ٹینکرز کی جو ہے وہ سوچ پڑھیے, اب ان کی تحریریں پڑھیے, اور پھر سوچئے کہ ہمارے پیچھے یہ دیے گئے کنڈوم ہر میڈیکل اسٹور پہ پڑے ہوئے عورت کے اوپر ظلم کی پہلی ابتدا تھے. مت سمجھیے کہ یہ آپ کی مالی معاونت تھی, یا آپ کی حسن معاشرت تھی, یا سوسائٹی میں آپ عزت اور پیسہ. کل میں ایک میمز پڑھ رہا تھا, اس کے اندر 2 بچے چھوٹے چھوٹے, 2 بجے ہیں رات کے, اور دونوں ایک دوسرے سے مسکرا کے کہہ رہے ہیں کہ روئیے, آپ بھی رونا شروع کریں, میں بھی روتا ہوں, تاکہ ہماری پراپرٹی میں مزید کوئی شریک نہ آ جائیں. بات گہری ہے, بڑوں تک پہنچ چکی ہے کہ آئے روئیں, شور کریں, ماں باپ کو سکون سے میاں بیوی کی حیثیت سے ملنے نہیں دیں. نئے بچے پیدا ہوں گے, ہمارے شریک پیدا ہوں گے. تیری یہ شراکتوں کی سوچ شریعت نے پاکیزہ کر دی ہے. اور 2 جگہ ہیں, گھر میں جا کر کے مطالعہ کیجئے گا. پہلا مقام اللہ رب العزت نے, یہ سورۃ الانعام ہے, آیت نمبر 151 ہے, اس کا جا کر کے مطالعہ کیجئے گا کہ کتنی لمبی اللہ رب العزت نے اسی حوالے سے ڈیٹیل دے کے ذہن پاکیزہ کیے ہیں. کہا قل تعالوا, آئیے مل بیٹھیے, اتل ما حرم ربکم, جو تمہارے رب نے حرام قرار دیا ہے علیکم تم پہ, میں وہ تمہیں پڑھ کے سناؤں. اللہ تشرکوا بہ شیئا, اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا, رگڑے جاؤ گے. وبالوالدین احسانا, والدین کی احسان فراموشی نہ کرنا, کہیں کہ نہیں رہو گے. ولا تقتلوا اولادکم من املاق, من املاق, یاد رکھو مالی ڈر سے, وسائل کے ڈر سے, پیٹ کے ڈر سے, روٹی کے ڈر سے, روزی کے ڈر سے, دولت کے ڈر سے, گھر پراپرٹی کے ڈر سے اپنے بچوں کو نہ مارنا. جو رب عطا کرے منصوبہ بندیوں میں نہ رہنا. تمہاری بھی منصوبہ بندیاں ہیں, کچھ ہماری بھی منصوبہ بندیاں, تم بھی پلان کرتے ہو, کچھ ہماری بھی پلاننگ ہے. تمہاری تدبیریں, ہماری تقدیریں ان پہ مسکرا رہی ہوتی ہیں کہ یہ کیا سوچ رہے ہیں اور ہم نے کیا کرنا ہے. بڑی مثالیں اس کی. 6 سال منصوبہ بندی کر کے بچوں کو روکتے رہے, اور رب نے جب دیا تو 3 اکٹھے دے دیے, 4 دے دیے, 6 دے دیے, یہ ہوتا رہا, وہ ہوتا رہا. کرتے رہیے, تمہاری پلاننگ اپنی جگہ, لیکن رب کے فیصلے. اللہ نے کہا اپنی اولاد کو مت ماریے گا, اس ڈر سے قتل نہیں کرنا. اور قتل کا آغاز کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ مجھے بچے ہی نہیں لینے, مجھے مانے حمل ادویات لینی ہے, میڈیسن کھائی جا رہی ہے, میرے پیشے کے خلاف ہے, میرا شعبہ اس کو ایکسپٹ نہیں کرتا, نیچر آف جاب ابھی بچہ نہیں لینا چاہتی, میری باڈی, میری فزیک, میں اسے یوں کا توں رکھنا چاہتی ہوں, مجھے نہیں چاہیے. مرد کو اور بڑے مسئلے, مجھے اولاد نہیں چاہیے. جہاں شادی ہو گئی یہ خاندان گندا ہے, مجھے ان سے اولاد نہیں چاہیے. یہ ساری باتیں پیچھے ماورا, اور اوپر سے حکومتی نعرے اور اس کی وزارتیں اور مشارتیں دینے والے کنڈوم, اور اگر اللہ نہ کرے یہ ہو جائیں, لگنے والے انجیکشن, رکھی جانے والی ٹیز اور مختلف جو ہے وہ طریقے, پھر بھی اگر بچہ ہو جائے زہر دے کے گرا دیا جائے, اگر پھر بھی زبردست پیدا ہو گیا تو ذہن مفلوج, ہاتھ مفلوج. کیا ہوا ہے پیدا ہوتے ہوئے؟ اور جناب یہ ہو گیا ہے, وہ ہو گیا ہے. ہاں یہ آپ کے ہاتھوں کی کمائی تھی کہ آپ اسے مارنا چاہتے تھے. ظلم کس پہ ہو رہا ہے؟ پیدا کرنے والے رب کے قانون پہ, اور جنم دینے والی بیٹی پہ. نہیں ہونا چاہیے. الٹرا ساؤنڈ کروایا, یہ تو پیدا ہو کے ماری ہے نا. شہر لاہور میں, دور کی بات نہیں, اور سینکڑوں مثالیں ہیں. الٹرا ساؤنڈ کروا کے آئے ہیں, پیٹ میں بیٹی ہے, ماں نے اور بیٹے نے اور بہن نے, تینوں نے مشورہ کر کے اس لڑکی کے پیٹ میں فائر مارے. زمانہ جاہلیت, پڑھے لکھے جاہل بڑے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں. مجرا کہیں بھی ہو غلط ہوتا ہے, مگر شریفوں کا مجرا, یہ ظلم کافر بھی کرے تو کفر ہے, لیکن مسلمانوں کا ظلم. آئیے عورت کو اس ظلم سے اگر نکالا ہے تو اسلام نے,
इसी चीज को मेरे मालिक ने बयान किया। और सूरह इसरा आयत नंबर 31 में वला तक़्तुलू औलादकुम खशियत इमलाक, अपने बच्चों को इसलिए नहीं मारो कि तुम्हारे शरीक बनेंगे या इज्जत का हार बनेंगे या तुम्हारे किसी चीज में कमी आ जाएगी। ओए सुनो, नहनु नरज़ुकुहुम व इय्याकुम, वहां क्या कहा कि हम तुम्हें भी रिज़्क़ देते हैं, इन्हें भी रिज़्क़ देते हैं। यहां इनको पहले मुकद्दम किया कि हम पैदा ही उस बच्चे को करते हैं जिसका रिज़्क़ हम पहले पैदा कर चुके होते हैं, हम उसका हिस्सा बना चुके होते हैं। तुम्हें समझ आए या ना आए, रिज़्क़ हमने देना है। औलादों का कत्ल इस बुनियाद पे मत कीजिए। आइए, इस्लाम ने हक के विलादत दिया, बेटे को भी बेटी को भी, और विलादत के बाद, जन्म के बाद जैसे बेटे का अकीका है, एहसान किया, बेटी को भी अकीके के अंदर शामिल रखा। बाकी इस्लाम का तनासुब है, किसे कितना देना है वो अल्लाह की हिकमत है, वो अल्लाह का आदल है, वो मौला का करम है, किसको किस जगह किस मुकाम पे। आज पता कीजिए, एक बकरी कम हुई है बेटे के लिए, 2 बेटी के लिए उंगलियां उठाई गई कि बेटी का राइट कम रखा है। नहीं मेरे भाई, मैं बराबर करवा के जाऊंगा। आज की मुलाकात में इसे ज़हन में रखिए, एक बकरी का फर्क पड़ा है ना, बेटे के लिए 2 और बेटी के लिए 1, इसे ज़हन में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला हक, हक के अकीका के बाद हक के परवरिश। बेटे को मां दूध पिला रही है, बेटी को भी पिलाएगी, उसके लिए हजानत है, इसके लिए भी हजानत है, उसके लिए गोद है, इसके लिए भी गोद है, उसके लिए सारे जो वसाइल रब ने दिए हैं वो बेटी के लिए भी हैं, बल्कि मेरे महबूब ने ज्यादा प्यार सिखाया। और उसके बाद हक के तालीम, इसे पढ़ाया जाए। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम पे उंगली उठाने वालों, ये उसी पैगंबर ने कहा था, रब जिसको एक बेटी दे तालीम और तरबियत का बंदोबस्त करे, जिसे 2 बेटियां दे तालीम और तरबियत का बंदोबस्त करे, अल्लाह 3 अता कर दे तालीम और तरबियत का बंदोबस्त करे, उसके लिए मैं जन्नत की खुशखबरियां दुनिया में दे रहा हूं, जन्नती है वो बंदा। लेकिन हमने सिर्फ दुनिया देखी। इस्लाम ने उसे 9वां हक तालीम का दिया, 10वां हक तरबियत का दिया, 11वां हक बचपन से लेके जवानी की दहलीज पे कदम रखते तलक जो जो उसे चाहिए वो दिया जाए। और उसके बाद 12वां हक तहफ्फुज़ जवानी। लोगों की तरह नहीं कि 18 साल की हुई है, न तेरा बिजली का बिल, न तेरा घर, न तेरा मकान, न रिहाइश, तू कौन हम कौन, तू जान, तेरा जहान जाने, तेरा जो है वो वजूद जाने, जैसे मर्जी कमा। लेकिन इधर कहा कि नहीं, हक के जवानी दिया जाए। हक के जवानी में सबसे पहली जरूरत, जो खुराक से भी बढ़ के, खाने से भी बढ़ के, पीसू से बढ़ के, ये तेरी मिठाइयों से बढ़ के, ये मुरगन और इन ग़िज़ाओं से बढ़ के कहीं आगे है। और जरूरत है बेटी को, वो उसके जिस्म की तस्कीन है। अल्लाह ने उसमें जवानी का पानी पैदा किया है, ये अंदर से फोड़े की तरह सताएगा, क्योंकि तकाजा है नस्ल का, खेत बनाया है हमने इसको। या अय्युहन्नासुत्तकू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसा। हमने आगे तुम्हारी खेती, तुम्हारी नस्ल, तुम्हारा हसब नसब चलाना है, लिहाजा ये चीज जरूरी है, इसको समझ करके उसकी जवानी की तस्कीन और बदन की तस्कीन का ख्याल रखा जाए। उसके लिए क्या है, आजाद छोड़ दिया जाए? कहा नहीं, हक के विलायत दिया जाए। बाप वली बने, बाप नहीं है दादा वली बने, दादा नहीं है चचा बने, घर के अंदर कोई बड़ा मर्द सरबरा इज्जत का रखवाला बन के, नफे नुकसान को देख के सोच के इसके लिए मंगनी का बंदोबस्त करे। शरीयत ने मंगनी का हक दिया है। क्यों मंगनी? नाच गाने के लिए, अपना अंदर और लुचपन दिखाने के लिए, ताकत कुवत पैसा दिखाने के लिए नहीं, सिर्फ यह देखने के लिए कि जिस बेटे से खितबा और जिस बेटी से खितबा, दोनों को मिलाया जा रहा है, हाथ मांगा जा रहा है, बाजू मांगा जा रहा है, रिश्ता और साक लिया जा रहा है, ये बेटा वही है जो शो कर रहा है या फितरत कुछ दिनों में बदल जाएगी? बड़े सारे लोग मंगनी के दिन बड़े अच्छे थे, मंगनी होती गई, अपना असल दिखाते गए। 4 दिन की मोहलत क्या मिली, सारा मामला बिगाड़ के रख दिया। इसमें बेटी को एक और हक दिया गया और बेटे को भी हक के नजर, हक के नजर।
دنیا نے کہا کہ اسلام بڑا تنگ ہے، یہ بیٹے کو بھی کہتا ہے کہ نہیں، بیٹی کو کہتا ہے پردے میں رہو. کہا ایک نظر دیکھ، تیری زندگی ہے، تو نے گزارنی ہے، لیکن طے ہونے کے بعد، اور اس میں باقاعدہ مخلص ہونے کے بعد. اب یہ نہیں ہے دنیا کی طرح کہ یہاں سے ان کو 1 مہینے کی مہلت دے دو، باہر بھیج دو، ایک دوسرے کو اچھی طرح دیکھ سمجھ لیں. اسلام عزت کا بھی محافظ، مستقبل کا بھی محافظ. اور جنہوں نے دیکھنے پرکھنے پہ وقت لگایا اور واپسی پہ آ کے ردی کی ٹوکری میں ایک ٹشو استعمال کیے ہوئے کی طرح پھینک دیا، اسلام نے وہ نہیں کیا. کہا مخلص ہو کے آ. اور یہ بھی حق دیا کہ 4 چیزوں میں کمی بیشی ہو سکتی ہے، سب برابر نہیں ہے. مال میں، جمال میں، حسب نسب میں. برادری اونچی نیچی ہے تو انسانیت مد نظر رکھ. انسان تو ہو، وہ بھی آدم کا بیٹا، تو بھی آدم کی بیٹی، وہ بھی ہوا کی بیٹی، تو بھی ہوا کا بیٹا. برابری رکھیے، یہاں مساوات رکھیے کہ سب مٹی سے ہیں، آدم بھی مٹی سے ہے. کلکم من آدم و آدم من تراب. اگر مالی حیثیت میں اونچ نیچ ہے تو یاد رکھیے سدا امیر امیر نہیں رہتے، فقیر بنا دیے جاتے ہیں. فقیر سدا فقیر نہیں رہتے، امیر بنا دیے جاتے ہیں. حسن سدا برقرار نہیں رہتا، سفید چہرے کالے بھی ہو جاتے ہیں، اور کالے چہروں پہ حسن اور جمال بھی اپنی ڈلک چھوڑتا ہے. یہ ساری چیزیں سمجھا کر کے کہا کہ یہ اس کو حق دیجئے. منگنی سے پہلے حق کے مشورہ دیا گیا. کہا عورت پہلے شادی شدہ ہے، طلاق یافتہ ہے، شوہر فوت ہو گیا ہے، یہ اپنے معاملات بہتر دیکھ سکتی ہے، لیکن ولی پھر بھی سربراہ پھر بھی شلٹر کے طور پہ رہے. اسلام نے یہ تحفظ دیا. جب دنیا نے ہاتھ اٹھا لیے، رب نے ہاتھ رکھوایا اس پہ. اور اگر بیٹی کنواری ہے، کہا اس سے اجازت لی جائے. کہا محبوب کنواری بچیاں تو نہیں بولا کرتی، کہا اس سے پوچھئے ضرور، اگر بولے تو اس کا رائٹ ہے، اگر خاموش رہے تو اس کی اجازت ہے. عفت بھی، عصمت بھی، وقار بھی، پیار بھی، لحاظ بھی، یہ سارے اس کو حقوق دے کے اگلا جو ہے حق دیا گیا. حق کے نظر کے بعد یہ 18واں حق ہے حق کے نکاح کا. گواہ لگے، گواہ موجود ہوں، نکاح ہو، خطبہ مسنونہ ہو، ایجاب و قبول ہو، اور حق کے مہر کا حق دیا گیا. دل جوئی کے لیے، حوصلہ افزائی کے لیے، تحفے اور گفٹ کے لحاظ سے، کہ مرد کو رب نے جتنی مالی صلاحیت دی ہے اس حساب سے وہ کرے، اگرچہ وہ کنتار خزانہ کیوں نہیں ہو، وہ پراپرٹی کیوں نہیں ہو، وہ مال دولت کی وسعتیں کیوں نہیں ہو، وہ حج عمرہ کے معاملے کیوں نہیں ہو، وہ قرآن مجید کی تعلیم جیسا تحفہ کیوں نہیں ہو، وہ حدیث پاک، سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ علم، وہ عمل، یہ سارے پہلو داخل کر کے اس کا رائٹ رکھا اسلام نے. اور اس کے بعد حق کے نان و نفقہ، جو خود کھاؤ ان کو کھلاؤ، جو خود کھاؤ ان کو کھلاؤ. آپ کو دنیا میں ہوٹلنگ میں، ریسٹورانٹ میں بہت کچھ نظر آئے گا مرد کھاتے ہوئے، مگر یہ اسلام ہے کہ جو شوہر کھا رہا ہے وہی بیوی کو کھلا رہا ہے. اور جہاں سے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی پی رہی ہیں، وہیں پہ میرے محبوب اپنے ہونٹ رکھ کے پی رہے ہیں. حسن معاشرت، نان و نفقہ. گھر میں آپ نے جو کھائے ہیں تو ان کو بھی کھلائے ہیں، گھر میں خود روزے سے ہیں تو وہ بھی روزے سے ہیں. اگر وہاں پہ صرف کھجور پڑی ہے تو میرے مصطفیٰ نے بھی صرف کھجور کھائی ہے. لوگوں پورا خیال رکھ کے نان اور نفقے کا، یہ نہیں کہ ان کو بھوک مارو اور جیبیں بند رکھو. اس کے بعد حق کے لباس، حق کے لباس. جاؤ پتہ کیجئے، دنیا جب عورت کا لباس کاٹ کاٹ کے شارٹ کر رہی تھی، امیر ترین لوگ صرف اس کو برا اور چڈی کی حد تک لے گئے تھے. میرے اسلام کے غریب سے غریب بندے نے بھی دوپٹہ بھلے پھٹا ہوا ہے مگر سر پہ ضرور دیا ہے. کپڑے بے شک پرانے ہیں لیکن پورے ہیں، قمیض شلواریں بے شک بوسیدہ ہیں لیکن مکمل ہیں. اوپر والی چادر اور برقع بھلے میلا ہے مگر پورا ہے. یہ حق کے لباس، حق کے ستر. یہ جو ستر ہے عورت اور مرد کا، کسی بھی عورت کو اتنا ننگا نہ کیا جائے کہ اس کے ناخن نظر آئیں، پاؤں کے اور سر کے بال کی آخری چٹیا نظر آئے. اسلام نے کہا ایسے نہیں ہوگا. یہ حق دیا، تو پتہ تو کر، پہلے تجھے ننگا کیا گیا،
उस जलेबी की तरह के जिसके ऊपर कवर था उतार दिया गया, दही के कूंडे की तरह जिस पे पर्दा था हटा दिया गया। फिर उसका हशर क्या हुआ, मक्खियां कितनी बैठी, गंदगी और गिलाजत कैसे हुई। रब ने तुझे केले की तरह अंदर की करीम को महफूज छिलके से पैकिंग दी है, इसको उतार के कभी बेचते हुए लोगों को देखिए, घिन खाती हुई दुनिया को देखिए, लेकिन ये हक दिया। इसी तरह जब औरत को कहा जा रहा था कि इसके लिए कुछ नहीं, हक के मकान दिया, हक के सुकना दिया, ये रिहाइश की जगह जहां तू रहे वहां उसको रख, और फिर इसके साथ हक के ज़ौजियत, हक के ज़ौजियत, तुम जोड़ा हो, जोड़ा बराबर का है, तुम्हारे हुकूक है, तुम बीवी हो, क्या क्या हुकूक हैं उसमें देखिए। अगर आपका इससे दिल लग गया है तो अपनी जिंदगी के सारे हक लीजिए। मिलने के बाद भी अगर मन में कोई मामला आया है मर्द के, उसके भी गले में फंदा नहीं बना दिया, जबरदस्ती का प्यार नहीं है। औरत कोई ऐसा माठा जो है वो माल नहीं है, पांव की जूती नहीं है, जब चाहा उतार दी फेंक दी। कहा खैरु मताइ दुनिया अल मरअतु सालिहा, सारी दुनिया में जितनी औरतों को डिग्रियां दी गई हैं, जाइए पता कीजिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से दी गई ये डिग्री, ये एजाज, ये रुतबा, ये नोबेल प्राइज सारे मेरे कदमों में। जब मोहम्मद रसूल सल्लम ने कहा दुनिया के सारे मालो मता, सोने चांदी सीमो जर, सारे मोती गौहर इकट्ठे कर लिए जाएं, खैरु मताइ दुनिया अल मरअतु सालिहा, सबसे ज्यादा कीमती अगर माल रब ने दुनिया में रखा है, मता रखा है, तो वो औरत की जात को रखा है। वो बेटी हो, वो बीवी हो, वो बहन हो, वो बहू हो, वो मां हो, वो किसी भी रिश्ते में हो, खैर मताइ दुनिया। हजरात, अगर इसका मर्द का मन नहीं हो रहा, क्या इसको आजाद कर, तलाक दे, फारिग कर, शाबाश, उसका हक है, तेरा भी हक है जी। तलाक हो गई है, इस्लामी सोसाइटी में इसकी वैल्यू बढ़ गई है। इस्लामी सोसाइटी में, हमारी सोसाइटी की बात नहीं कर रहा, हम नाम के मुसलमान हैं। मेरे महबूब की सोसाइटी में अगर चेक करें तो 13 खवातीन हैं, 13। उनमें से कंवारी सिर्फ एक थी। कोई शौहर याफ्ता है, तलाक याफ्ता है, कोई मुतल्लका है तो कोई बेवा है। पता तो कीजिए, मेरे महबूब ने इज्जत दी, तकरीम की, या उनको धुतकारा, या किसी को कहा कि तेरी उम्र ज्यादा है, या किसी को यह बोला कि तू तो पहले ही जो है वो शादीशुदा है? नहीं। जैसे तलाक होती है, अरब दुनिया ने अगर इस मामले को लिया है, उनके यहां कंवारी बच्ची से ज्यादा इज्जत है तलाक याफ्ता की। दुनिया में अगर कोई पहले दिन पढ़ाने आए तो कहते हो कि इसका एक्सपीरियंस नहीं है, और अगर कोई 10 साल 20 साल से पढ़ा रहा है तो उसके पूरा पिछला जो है वो तजर्बा, एक्सपीरियंस उसको कंसीडर करते हो। इस्लाम ने करवाया है, इज्जत दी है, और उसे उसी शान और आन से देखा है, वही सारे हुकूक दिए हैं। और उसके बाद अगर औरत का मन नहीं कर रहा, उसे हक खुला दिया है। जाओ पूरी दुनिया में पता करो, हक खुला। कोई भी मजबूरी है, कोई प्रॉब्लम है, मेरा इस शौहर के साथ वैसे रहने को दिल नहीं कर रहा, ये शर्त है कि पीछे किते होर नाल ना लगियां होन, अखदान नहीं, चोरी छुपके के दोस्त नहीं, डोरे डाले हुए वो कजन, वो रिश्तेदार, वो यार बेली, वो हमसाए, वो कुछ जॉब के कोलीग्स, वो नहीं। इससे बड़ा फिर जुर्म कोई नहीं होगा, इससे बड़ी खियानत कोई नहीं होगी। लेकिन नहीं, मेरा इसके साथ गुजारा हो रहा नहीं, मुझे समझ आ रही, औरत को राइट दिया, खुला ले। मर्द से कहती है मुझे तलाक दे दे, बेहतर है तलाक दे दे, जबरदस्ती का सौदा नहीं है। गैरतमंद लोगों को मैंने यही देखा है, जब औरत ने मांग ली है तो दे दी, नहीं कोई पंचायत में बिठाया जाए, सुलह की कोशिश हो सकती है, बिस्मिल्लाह नहीं हो सकती, हक है इसे खुला दिलवाया जाए। अगर पंचायत का सरपंच जिम्मा नहीं ले रहा, कोर्ट कचहरी अदालत में काजी और जज वली विलायत और बाप और सरपंच की हैसियत से फैसला देगा, हाँ भी इसके साथ आप बेहतर है कि तलाक दे दे। मर्द कहता है मैं नहीं देना चाहता, कहा हम डिग्री करते हैं, खुला दिया जाता है और ये वैलिड होगा। इस्लाम ने यह हक दिया है। उसके बाद अगला हक सुनिए, हक के रूहानी तस्कीन, रूह को तस्कीन कब मिलती है? जब दो मीठे बोल बोल दिए जाए। ये इस्लाम ने ही सिखाया। नाम पाकीज़गी से लिया जाए। आयशा नाम था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कंवारी बीवी का, और महबूब क्या कहते थे? या आयश, ओ मेरी जिंदगी। कह के देखिए कभी किसी को, कितना सुकून मिलता है। आपको कोई कह दे आप मेरी जिंदगी हैं, आप मेरी जान हैं,
آپ میرا روح ہیں، آپ میرا سکون ہیں۔ کوئی پھول لے کے آیا، آپ اتنا کہہ دیں کہ یہ پھول ہم نے کیا کرنے، آپ ہمارے لیے پھول ہے، تو یہ روحانی تسکین محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ اور کب کہا؟ یا حمیرہ، اور میرے گلاب کے پھول کی پتی۔ کس نے بولا؟ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کس نے بولا؟ صاحب قرآن نے۔ یہ نفس کا لفظ، جان کا لفظ کس نے بولا؟ قرآن نے۔ کہہ دیجئے آپ سے بڑھ کے کوئی خدمت گزار نہیں ہے۔ خدمت گزار بیٹی بیوی پہلے ہی ہوتی ہے، مگر یہ دو جملے سن کے ہمت بڑھ جاتی ہے۔ آپ بڑی نفیس ہیں، سلیقہ شعار ہیں، آپ میں یہ خوبی ہے، بچیوں میں پہلے ہی بننے سنورنے کا شوق ہوتا ہے، لیکن آپ کے دو بول جب روح کو جوان کر دیں گے تو جسم آٹومیٹکلی بڑھاپے میں بھی جوان رہتے ہیں۔ اگر برعکس ہوگا تو جوانی میں بھی میں نے لوگوں کو بوڑھوں سے برے حال میں دیکھا ہے۔ تو یہ حق اس کو دینے کے بعد حق کے پرائیویسی، آپ جوائنٹ فیملی میں لے جائیں، لیکن اس کی پرائیویسی کا حق، اس کے مکان کا حق، اس کے کمرے کا حق، اس کے کمرے کے اندر جھانکنا، باتیں سننا، بنانا، اور پھر اس کی اس پرائیویسی میں خلل ڈالنا، نہ کسی بھائی کو حق ہے، نہ کسی بہن کو حق ہے، نہ نند کو حق ہے، نہ سالے کو، نہ سسر کو حق ہے، نہ باپ کو حق ہے، نہ ماں کو حق ہے۔ یہ میاں بیوی کی پرائیویسی، یہ آپ اسے دیجئے، حق دیا اسلام نے۔ اور پھر اگر کبھی کوئی اونچ نیچ ہو جائے، غلام عورت بھی ہو، باندی بھی ہو، نکرانی بھی ہو، کوئی آپ سے زیادتی ہو گئی ہے، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی آئے ہیں، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھپڑ مار بیٹھا ہوں غصے میں، کہا اس کے بدلے میں اس کا حق دے۔ کیا حق کہا ہے؟ کہا 2 منٹ چیک کرنے دو۔ محبوب نے 2 باتیں پوچھی، انٹرویو لیا، 2 باتیں پوچھی، کہا این اللہ، بیٹی جانتی ہے اللہ کہا ہے؟ کہا فی السماء، آسمانوں میں ہے۔ کہا تو جانتی ہے میں کون ہوں؟ کہا آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا آتقھا فإنہا مومنہ، اسے توحید و سنت کا پتہ ہے، اسے اللہ کا پتہ ہے، خالق و مالک کا پتہ ہے، اسے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ ہے، وہ دونوں اس کو حق دے رہے ہیں، اس کو آزادی کا پروانہ لکھ کے ہاتھ میں تھما دے۔ یہ ہے اسلام۔ اسی طرح اسے حق اولاد دیا گیا، جسمانی تسکین، روحانی تسکین۔ اس کو بانجھ بنا کے مت رکھو، سزائے مت دو، اولاد نہیں دینی۔ لونڈی ہے تو بھی اولاد حق اسلام نے دیا، اسے ام الولد بنایا۔ اگر بیوی ہے اسے بھی حق اسلام نے اولاد کا دیا، اور 27واں حق اسے دیا کہ یہ رعیت البیت، گھر کی مالکن ہے، اسے گھر کی مالکہ مانو، یہ گھر کی مالکن ہے، یہی گھر والی ہے۔ گھر کے جتنے جملہ امور ہیں اس پہ اس کی نگرانی ہے، اور اس کی ذمہ داری لگا دی کہ آپ سے پوچھا جائے گا، آپ مسئولیت آپ کے کندھوں پہ ہے، شوہر کے مال میں، شوہر کی اولاد میں، شوہر کے گھر میں، اس کے مال و متاع میں۔ اور اس کو 28واں اللہ نے حق دیا کہ تو گھر کی شہزادی ہے، گھر کی شہزادی۔ اور اگلا حق یہ دیا کہ ہم تجھ سے تیری فزیک کے حوالے سے اتنا ہی کام لیں گے جتنا تیری نیچر کے مطابق ہے، تیری نیچر سے ہٹ کے کوئی کام نہیں لیا جائے گا۔ تیرے پیٹ میں تو بوجھ ہے، وہ ہم 1-2 کلو کا رکھیں گے، لیکن تیرے سر کے اوپر گٹھڑی یا پنڈے یا پانڈی بنا کے تجھے بسوں کے اوپر چڑھانے والا، بوریاں لادنے والا، کسی گودام میں بھیجنے والا، وہ کام ہم نہیں کروائیں گے۔ ہم آپ سے گارڈر نہیں اٹھوائیں گے، ہم آپ سے پتھر نہیں توڑوائیں گے، ہم آپ سے لوہے کی بھٹیوں میں لوہا نہیں پگھلوائیں گے۔ یہ بیرونی کام ہے، میں نے مرد کو سخت جان بنایا ہے، وہ ساری ذمہ داریاں نبھائے گا، مزدوریاں، تغاریاں وہ کر کے لا کے تمہارے ہاتھ پہ رکھے گا۔ تمہیں گھر میں رہنا ہے، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ۔ یہ پھندا نہیں تھا، یہ 4 دیواری نہیں تھی، یہ جیل نہیں تھی، یہ تو شہزادگی تھی کہ ہم تمہیں ایک پروٹوکول میں رکھیں گے، تم گاڑی میں بیٹھی رہو گی اور مرد اتر کے جائے گا، شہزادی ہو تم، کام وہ کرے گا جو اس کے ذمے ہے۔ جو تمہارے ذمے ہے، پاکیزہ، صاف ستھری، محبت بھری زبان، پاکیزہ ہاتھوں سے پاکیزہ روٹی، عزت کے ساتھ لقمے، احترام کے ساتھ جو اندر کے معاملات ہیں اس میں بھی مرد تمہارے ساتھ شامل حال رہے گا۔ خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر سے لے کے مغرب تلک کا اہل خانہ کے ساتھ جیسے ہاتھ بٹھائے وہ دنیا کے سامنے ہے، کوئی مرد چھوٹا نہیں ہو جائے گا۔ ہم ان کی ڈیوٹی لگا دیتے ہیں، ان کی نیچر میں ڈال دیتے ہیں۔ اور اگلا حق کہ جتنے مرد ہیں جس روپ میں
ہم انہیں تمہارا خادم بنا رہے ہیں، تم مخدومہ ہو. وہ خادم، تم مخدومہ. وہ بجری توڑے گا، وہ روڑے توڑے گا، وہ پتھر ڈالے گا، تغاریاں اٹھائے گا، کما کے جو لائے گا تمہارے ہاتھ پہ رکھے گا. تمہاری خدمتوں کے لیے میں نے تمہیں جا جا کے دروازے پہ سیل گرل نہیں بننا ہوگا، کال گرل نہیں بننا ہوگا، وجود نہیں بیچنا ہوگا، تمہیں دھکے نہیں کھانے ہوں گے. مرد ہے نا، باپ ہے، بیٹا ہے، بھائی ہے، شوہر ہے. اگلا حق ہم تمہیں فری کے باڈی گارڈ دے رہے ہیں. اسلام کے علاوہ کسی بھی مذہب نے عورت کو فری کے باڈی گارڈ نہیں دیے. اور تڑپ کے اپنی لاشوں سے گزار کے پھر بیٹی تک باپ آنے دیتا ہے، بوڑھا بھی ہو. بھائی باڈی گارڈ، بہن تلک کسی کو پہنچنے نہیں دیتا. ایمان کی دولت کے ساتھ، غیرت کے ساتھ، مالا مال ہو کے. اور اسی طرح شوہر اور اسی طرح بیٹا. مفت کے باڈی گارڈ یہ پوری دنیا میں کسی اور مذہب میں عورت کو نہیں ملے. اسلام نے ڈیوٹیاں لگا دی، کہا تم میں سب سے اچھا مرد وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے اچھا ہے. خرچ کرنا ہے لوگوں پہ کرو، ضرور کرو، دو اللہ کے راستے میں، لیکن جو صدقہ تم اپنی بیوی پہ کرو گے اس کا اجر میں ڈبل کر دوں گا. باپ ہے، بیٹیوں کی نگرانی کر، حفاظت کر. تو بوڑھا بھی ہے، میں تیرے لیے جنتوں کا سامان کر دیتا ہوں. تو بیٹا ہے، ماں کا فرما بردار بن، بار بن، ابن البار. کندھوں پہ اٹھا، خدمتیں کر، احسان کر، دعائیں مانگ، مناجات کر. میں اس کے قدموں میں تیری جنت رکھ دوں گا. کوئی تھوڑے احسانات ہیں اسلام کے. اس کے بعد اسلام نے اس کو مالی حق میں، آپ پڑھ چکے کہ مالی حق بھی محفوظ رکھے، قانونی حق بھی محفوظ رکھے. اس کو نان نفقے کا تحفظ دیا، تحفے میں بھی پورا تحفظ اور حق دیا. جتنا بیٹے کو تحفہ دینا ہے بیٹی کو بھی اتنا ہی تحفہ دیا جائے گا. تحفہ دینا ہے تو برابر دینا ہے. زندگی میں زمین دینے لگے ہو، 5 ایکڑ ایک بیٹے کو دے رہے ہو، بیٹی کو بھی 5 ایکڑ دو. وراثت میں آئے گا تو پھر قانون وراثت وہ آپ کے مرنے کے بعد ہے. زندگی میں دو گے تو برابر دو گے. بیٹے کو جو گفٹ کر رہے ہو اس کو بھی کرو. اور اسی طرح اللہ نے حق کے میراث رکھا. جب عورتوں کو محروم کیا جا رہا تھا اسلام نے پورے پورے حق دیے. لیکن ابھی شک ہے کہ آدھا ہے. وہ بکری ایک زیادہ تھی، یہاں آدھا. پلاٹ زیادہ ہے یا لاکھ زیادہ ہے یہ بھی گن لیجئے، میں آگے چل کے اس کو برابر کرتا ہوں. حق کے دیت، حق کے دیت. اس کا شوہر مار دیا جائے، شوہر مر جائے، دیت کتنی ہوگی؟ 50 اونٹ کہ 100 اونٹ؟ بھائیو 100. بیوی مری ہے، دیت ہے 50 اونٹ آدھی. آپ کہہ سکتے ہیں جناب پہلے بھی ایک بکری لگی، پھر اس کے بعد اس کو وراثت میں ایک مرلہ ملا، بیٹے کو 2 مل گئے، یا اس کو آدھا ملا، یا اسے 50,000 ملا، بیٹے کو 1,00,000 مل گیا. اب یہاں کیا ہے؟ یہ عورت مری ہے 50 اونٹ، مرد مرا ہے 100 اونٹ. آئیے حساب برابر چکا دیں. جب شوہر مرے گا ریٹ 100 اونٹ لگا ہے، جب عورت مری ہے 50 اونٹ. پیچھے 50 اونٹ ملنے مرد کو ہیں، خسارہ کس کو گیا؟ مرد کو. خسارہ مرد کو ہے. عورت زندہ ہے، شوہر مر گیا ہے، ریٹ لگا ہے 100 اونٹ. یہ 100 اونٹ عورت کو مل رہے ہیں. جناب وہ بکری والا بھی قرض چکا لیجئے، وہ آدھے مرلے والا بھی قرض چکا لیجئے. اب یہ عورت کو جو 100 اونٹ مل رہے ہیں، ایک اونٹ کا معمولی سا ریٹ 3 لاکھ 2 لاکھ 1 لاکھ لگا کے جہاں بھی رکھنا ہے رکھ لیجئے. اور پھر آ کر کے انگلی اٹھانے والی کو پیچھے موڑ کے ذرا دیکھیے کہ میں غلط تھا یا اسلام غلط تھا. احسان ہے شریعت کا. اللہ تعالیٰ نے اسی طرح عورت کو حق کے فرما برداری دیا. شوہر فرما بردار، شوہر کی مجال جے رب کسکن دوت، جو کہہ رہی ہے کر، نان مانگ رہی ہے دے، روٹی مانگ رہی ہے دے، نفقہ مانگ رہی ہے دے، حق اولاد مانگ رہی ہے دے، کاروبار کا کہہ رہی ہے جا، یہ کما کے لا، وہ لے کے آ، کپڑے لا، استریاں لا. ماشاءاللہ جب باہر جاتے تھے لدے ہوئے آتے تھے، اور کلی بھی جو ہے وہ بھی نہیں اٹھا پاتے تھے. ایئرپورٹ سے 10-10 7 لوگ کس کے لیے لے کے آ رہے ہو؟ نہیں، احسان مانا نہیں گیا تو الگ بات ہے.
رب نے تو پورے کا پورا دیا ہے. اور پھر آگے حق کے فرما برداری، بیٹے فرما بردار، حق کے ادب و احترام، کہا بلاؤ بھی ادب سے، ملو بھی ادب سے. حق کے احسان، بیٹوں کو بولا گیا ماں ہے تو احسان کیجئے. حق کے دعا کیجئے. حق کے علاج معالجہ پورا خیال رکھیے. حق کے مساوات، مومنین کو جہاں آرڈر دیا گیا ہے قرآن میں، وہاں عورتیں بھی برابر اس امر میں، اس فضیلت میں، اس عطا میں، اس رتبے میں، اس شان میں برابر. حق کے اعزاز، کئی دفعہ عورتوں کو حق زیادہ دے دیا گیا مردوں کی نسبت. مثلا قرآن مجید میں سورۃ النساء تو ہے، سورۃ الرجال کوئی نہیں. سورہ مریم بھی ہے، بائی نیم اللہ نے اعزاز بخشے. پھر عورت کو محفوظ حق دیا گیا، تحفظ والا سفر، کہ تو نے سفر کرنا ہے تو تجھے پورا تحفظ ملے گا. کون ہے ساتھ؟ تیرا محرم، باڈی گارڈ، عزت کرنے والا، خیال کرنے والا، پیار کرنے والا. اگر جعلی محرم بنا بھی لوگے، کسی غیر کو ساتھ جوڑ بھی دو گے، یا عزت لے گیا یا تنہا چھوڑے گا یا مالی طور پہ. میں نے مدینہ منورہ میں ایک عورت کو روتے ہوئے دیکھا اور کہنے لگی کہ پاکستانی لباس میں تھا، بھائی اللہ دے واسطے مینوں کوئی 2 لقمے کی تو کھوا دو، میں ڈگنا لی. فوری طور پہ ہوٹل پہ گیا، کھانا لیا، دیا، پوچھا. کہنے لگی کہ میں کسی کو محرم بنا کے آئی تھی، وہ مجھے مدینہ میں چھوڑ گئے ہیں اور کئی دن سے مجھے مل نہیں رہے. نہ میرے سونے کا کہیں بندوبست ہے، نہ میرا کوئی کھانے پینے کا، نہ میرے پاس کچھ ہے، نہ کوئی کاغذ ہے، نہ میری جیب میں کوئی پیسہ ہے. کہاں رہتی ہو؟ شہر لاہور میں. کتنے لوگوں کو دیکھا. اور یہ محرم کا تحفظ، سفر کا تحفظ، جسے معیوب جانا گیا اور جسے کہا گیا کہ ہمارے اوپر قید ہے، میں اکیلی نکلنا چاہتی ہوں. پھر اس اکیلی کے ساتھ کیا ہوا؟ میاں چنو کی سرزمین ہے، بلدیہ چوک ہے، مین جی ٹی روڈ کے اوپر سے اکیلی عورت جو گھر سے بغیر کسی ان کے نکلی ہے، اٹھایا گیا، لاہور داتا دربار پہنچی ہے، وہاں بکیوں کے ہاتھ لگی ہے، بیچی گئی ہے، 18 لڑکوں نے خریدی ہے، اور صبح اس کی لاش اسی جی ٹی روڈ پہ پھر وہی پڑی تھی. حضرات، یہ تیرے ماں باپ، بہن بھائی، شوہر، رشتہ دار عزیز، یہ تحفظ جن کو تو گلے کا پھندا سمجھی ہے، یہی تو تیرے محافظ تھے اور اللہ نے دیا تھا. اور اسی طرح معاون، خرچ کرنے والا محرم، ظلم سے نجات کا تحفظ. عورت مظلوم تھی، اللہ نے سارے ظلم اس سے ختم کروائے. خواہشات کا تحفظ، کتنی ساری جائز خواہشات ہیں جو اللہ نے جائز طریقے سے پوری کروائیں. حق کے اعمال، اگر مرد عمل کرے تو نیکی تو بھی عمل کر. روزہ رکھ، نماز پڑھ، شوہر گھر میں آئے اس کا خیال رکھ، وہ باہر چلا جائے، وفا کر، جنت کے دروازے تیرے لیے کھلے ہیں. وضو کر اور اشہد اللہ الہ الا اللہ پڑھ، جنت کے 8 در تیرے لیے کھلے ہیں. تو جنتوں کی وارث بھی ہے. اور تجھے حق کے مشورہ بھی دنیا میں، بہتان تیرے پہ کوئی لگائے تو سزائیں رکھی گئی ہیں، زندہ درگور کرے تو تجھے بچا دیا گیا ہے. حوروں کی سردار بنا کے تجھے یہ 50 موٹے موٹے حق ملے ہیں. پھر بھی تو اسلام پہ اگر نہیں راضی اور دیگر مذاہب اسلام پہ نہیں راضی تو پھر دے لیں جو دے سکتے ہیں اور لے لے جو لے سکتی ہے. اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. حاضرین مجلس، صحابہ گرامی، اسلام کو پڑھا کم کیا گیا ہے، بدنام زیادہ کیا گیا ہے، سمجھا تھوڑا گیا ہے، نکتے اور اعتراضات کی بوچھاڑ زیادہ کی گئی ہے. دنیا میں جو بھی اس پہ اعتراض ہے کبھی لے کے آئیے گا، لکھیے گا. اسی اعتراض کے اندر اسلام کی حقانیت، اس کی سچائی، اس کی صداقت، اس کی عظمت، انسانوں کے لیے آسانی. الدین یسر، جسے مشکل سمجھا گیا ہے حقیقت میں وہ آسانی تھی.
جسے قید سمجھا گیا ہے حقیقت میں وہ شہزادگی تھی، جسے کباب میں ہڈی سمجھا گیا ہے وہ بیسیکلی اس کا محرم راز تھا اور اس کی عزتوں کا محافظ اور خیال رکھنے والا، تباہیوں بربادیوں سے بچانے والا، گڑوں سے بچا کر کے محفوظ کر کے اس کو پاکیزہ طریقے سے بچپن سے انگلی پکڑ کے بڑھاپے میں ہاتھ پکڑ کے ڈنگوری کی ضرورت نہیں پڑتی۔ یہ بیٹا کیسے ساتھ دیتا ہے، مگر جن عورتوں نے میرا جسم میری مرضی کو دیکھا ہے، میں آج بھی ان کو بڑھاپے میں اولڈ ہومز میں چیختے دیکھتا ہوں، روتا دیکھتا ہوں، بلکتا دیکھتا ہوں، پاگل پن کے دورے پڑتے دیکھتا ہوں، اور ان کی گود میں پوتے پوتیاں یا نواسے نواسیاں نہیں بلکہ ان کی گود میں کتے اور بلیاں دیکھتا ہوں۔ اس اسلام کو معمولی مت سمجھیے، اور چند بولنے والی، چیخنے والی اور میڈیا پہ توجہ پانے والی ان خواتین کے ان بوسیدہ، گھٹیا اور گندے اور نفرت امیز حقیر ترین آلودہ جملوں پہ جا کے اپنے گھر کے مرد کو کمزور مت کیجیے۔ یہ مرد عزت ہے، یہ مرد غیرت ہے، یہ مرد حیا ہے، یہ مرد جوبن ہے، یہ مرد جوانی ہے، یہ مرد آپ کا مستقبل ہے، یہ فیوچر ہے، یہ مرد محافظ ہے، یہ مرد نگران ہے۔ اگر تم جنت ہو تو یہ اس جنت کا مین گیٹ ہے۔ بیکار ہے وہ بلڈنگ جس کا مین گیٹ ٹوٹا ہوا ہو، اس کے اندر کتے بلے آوارہ جانور چیزیں گھستی ہیں اور داخل ہوتی ہیں، چور ڈاکو نشئی سارے اس میں گھسے ہوئے ہوتے ہیں، اسے کھولا کہا جاتا ہے، اسے پھر اچھی بلڈنگ نہیں مانا جاتا۔ تو پہرے داری میں، نگرانی میں، بیٹا ہے تو عزت دیجئے، بھائی ہے تو عزت دیجئے، شوہر ہے تو عزت دیجئے، باپ ہے تو عزت دیجئے، عزت دیجئے اور عزت لیجئے، حق ادا کیجئے، حق لیجئے، انشاءاللہ یہی آپ کے محافظ، یہی آپ کے خیر خواہ، اور اسلام پہ انگلی اٹھانے کی بجائے اس کا مطالعہ کیجئے۔ اور خواتین کے حقوق کا عالمی علم بردار جس نے ہر پہلو سے عورت کو جو ہے پوری عزت دی، حفاظت دی، پہرا دیا، اس پہ انگلیاں نہ اٹھائیے، اس کو گلے سے لگائیے، اس کا دفاع کیجئے، اس سے محبت کیجئے، نفرت نہیں کیجئے۔ کافی سارے دوستوں نے بیماروں کے لیے کہا ہے، ہسپتال میں ہیں، ابھی بھی یہ جو رکا میرے سامنے ہے میاں اشفاق صاحب کی والدہ جو ہے وہ شیخ زید ہسپتال میں ہیں، اور کافی سارے دوست احباب ہمارے ہسپتالوں میں ہیں، ہمارے خادم مسجد حبیب الرحمان صاحب کی والدہ وہ سول ہاسپٹل میں ہیں، اسی طرح ہمارے کافی سارے دوست احباب ان کے عزیز و اقارب اس دنیا سے رخصت ہو گئے، ہمارے بھائی محترم مکرم کاشف بھائی، اور اسی طرح توقیر احمد ان کی والدہ اللہ کو پیاری ہوئی، ہمارے اور کئی ساتھی اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اللہ سب کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کے درجات بلند کرے، میرا مالک ان کی قبروں کو ٹھنڈا کرے۔ خلا تو پورے نہیں ہوتے لیکن اللہ پیچھے ان خلاؤں کو خود اپنی رحمتوں سے پر کر دے، اللہ تعالیٰ دلوں کو سکون دے دے، لواحقین کو صبر جمیل دے دے، اللہ میرے وطن کے اندر جو دھما چوکڑی جمی ہے اللہ ہمیں امن دے، چین دے، سکون دے، اطمینان دے، مالی جانی مالی تحفظ دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔